السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آج کی اس نشست کے اندر قرآن مقدس کی باعتبار ترتیب نمبر 13 کی صورت، جسے سورہ رعد کہا جاتا ہے، جس صورت کے اندر 6 رکوع، 43 آیات، 854 کلمات اور 3450 حروف ہیں، جو مکی صورتوں میں اور آخری زمانے کی صورتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ چند آیات مدنی بھی ہیں۔ اس صورت کے خلاصے اور اس صورت کے مضامین سے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ اول اور ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی حقانیت، اس کی صداقت، اس کا کلام الہی ہونا، مخلوق کا کلام نہ ہونا، اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہونا، اس مضمون کو سمجھایا ہو۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے بار الہ ہونے کے لیے تخلیق کائنات پر انسانوں کو غور و فکر کرنے کی طرف مدعو کیا ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اس کلام کو نازل کیا، اور اس کلام کو وہی ذات نازل کر سکتی ہے جو ذات تمام صفات سے متصف ہو، جو ہر شے کے اوپر قدرت رکھنے والا ہو۔ وہ اللہ، وہی اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان کی تخلیق، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے بلند و بالا پہاڑ بنائے، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے بہتے ہوئے چشمے جاری کر دی، بہتی ہوئی نہریں تمہارے لیے جاری کر دی، جو مختلف قسم کے غلاجات اور مختلف قسم کے پھل تمہیں مہیا کراتا ہے، جن کے ذائقے الگ الگ ہوتے ہیں، ایک کا ذائقہ دوسرے سے بالا، دوسرے کا ذائقہ تیسرے سے بھی اعلیٰ۔ وہ اللہ جو رحم مادر کی ہر شے کو جانتا ہے، بچے کی نشو و نما اور بچے کے ماضی، بچے کے مستقبل اور بچے کے آئندہ کے جو احوال ہوں گے، ہر تخلیق کے بارے میں باری تعالیٰ کو علم ہے۔ وہ اللہ رب العزت کہ جس نے عرش اور کرسی کو بنایا، تمام کے تمام نظام کائنات کو، بزم کو سجانے والا وہی اللہ رب العزت، کہ جس نے چاند اور سورج کو ایک متعین خدمت کے لیے طے فرما دیا ہے، اور متعین میعاد تک وہ اسی خدمت کے اندر لگے رہیں گے کہ سورج کی تمازت ایسے ہی رہے گی اور سورج چاند کی روشنی بھی ایسے ہی برقرار رہے گی۔ ہاں، جب متعین وقت آ جائے گا، اس وقت یہ بے نور ہو جائیں گے اور وہ قیامت کا دن۔ اللہ کہ جو ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے، انسانوں کے سے کس قدر محبت کے تمہاری حفاظت کے لیے جس اللہ نے فرشتوں کو متعین فرما دیا، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ انسان کی حفاظت کے لیے اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی نگراں فرشتے متعین۔ علماء تفاسیر اس کے ذیل میں نقل فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے تو وہ ہیں جو انسان کے دائیں اور بائیں کندھے کے اوپر متعین ہیں۔ دائنی جانب پر متعین کندھا انسان کی نیکیوں کو تحریر کرتا ہے، اور بائیں جانب کا فرشتہ انسان کی برائیوں کو اور بدیوں کو تحریر کرتا ہے۔ اور وہ بھی ایسے نہیں، بلکہ جب کسی برائی کو لکھنا ہوتا ہے تو پہلے نیکی کرنے والا فرشتہ اسے روکتا ہے کہ ابھی رک جاؤ، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر، پھر اسی برائی کے فعل کو انجام دیتا ہے، وہ روک دیتا ہے۔ جب تیسری مرتبہ اس فعل کو کر گزرتا ہے اور وقت محدود اور وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اس وقت پھر وہ برائی اس کے رجسٹر میں درج کر دی جاتی۔ اور یہ فرشتے بھی ایسے ہیں کہ جن کی ڈیوٹیاں فجر اور عصر کی نماز کے وقت بدلتی رہتی ہیں۔ چنانچہ جب یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کی جانب سے سوال ہوتا ہے، میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ وہ عرض کرتے ہیں، اللہ تیری حمد و ثنا کرتے ہوئے پایا۔ اور 2 فرشتے مزید متعین ہیں، ایک آگے کی جانب، ایک پیچھے کی جانب، جو انسان کو ہر قسم کے خطرات سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔
سوائے ان چیزوں کے جو اللہ تبارک و تعالی نے تقدیری طور پر متعین فرما دی ہیں کہ انسان کو وہاں سے فیض پہنچنا ہے یا انسان کو تکلیف پہنچنی ہے، وہ پہنچ ہی کر رہتی۔ وہ اللہ کہ جو بادلوں میں گرج پیدا کرتا ہے، وہ اللہ جو بجلیوں کو چمکاتا ہے، وہ بار الہ کہ وہ بادلوں کو، بھرے ہوئے بادلوں کو پانی سے ادھر سے ادھر لے جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے یہ تمام اپنی صفات اور نظام کائنات کو ذکر کر کے پھر فرمایا لہو دعوت الحق۔ اب حق یہ ہے کہ اسی اللہ رب العزت کو پکارا جائے، اسی رب العزت کی حمد و ثنا کی، کہ جس کی حمد و ثنا تمام کی تمام کائنات کی مخلوق کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اس کائنات کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو کیا انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بھی اللہ کی تعریف اور اللہ کی توصیف میں رطب اللسان رہے؟ یقیناً۔ چنانچہ اس سورت کا نام سورہ رعد جس نسبت پر رکھا، وہ بھی اسی یہیں سے یہ مضمون لیا گیا ہے، جس کی طرف اسے منسلک کیا گیا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بادلوں کے اندر کی گرج یہ بھی بیان کرتی۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، کہ بادلوں کی گرج بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس کے پیچھے فرشتے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ لہذا اس کے ذیل میں علماء کرام نے بے شمار احادیث بھی نقل فرمائی ہیں کہ ہر شے اللہ کی تسبیح اور اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہے۔ اور یہ بادلوں کی گرج، رعد کہتے ہیں بادلوں کی گرجنے کی آواز کو، اور یہی اس سورت کا نام بھی ہے کہ اس گرج کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنی تسبیح رکھی ہے کہ اس گرج کے ذریعے سے یہ اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان کا حال دیکھو، جب اس کے اوپر بادل بھیجے جاتے ہیں، بجلیاں گرجتی ہیں، تو وہ ڈرتا بھی ہے ایسا نہ ہو بجلی گر جائے، اور اسے ایک امید بھی لگی رہتی ہے کہ یہ بادلوں کا گرجنا ہو سکتا ہے کہ بارش ہو جس سے وہ فیضیاب ہو۔ خوف طمع دونوں کے درمیان وہ رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اپنے اس فیض سے فیضیاب فرما دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے پکڑ فرما لیتا ہے اس گرج کے ذریعے سے۔ اس کے ذیل میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے دو واقعے نقل فرمائے۔ ایک یہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پر ایک صحابی کو ایک مغرور شخص کے پاس بھیجا تاکہ اس سے زکوٰۃ صدقات وصول کیے جائیں۔ وہ صحابی عرض بھی کرنے لگے اللہ کے رسول وہ تو بہت مغرور و متکبر شخص ہے، کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کے پاس پہنچا جائے۔ وہ صحابی پہنچتے ہیں اور اللہ کے رسول کا پیغام سناتے ہیں تو فوراً وہ الٹے سیدھے باتیں زبان پر لاتا ہے، کون اللہ، کون رسول اللہ، میں کسی کو نہیں جانتا، جس خدا کی تم بات کر رہے ہو وہ کس شے کا بنا ہوا ہے۔ اس قسم کے کفریہ کلمات اور اس طرح کے کفریہ سوالات وہ صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تمام ماجرا کہہ سناتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ شخص بہت ناہنجار ہے، یہ آسانی سے نہیں ماننے والا۔ آپ دوبارہ بھیجتے ہیں، پھر وہ یہ اس طرح کی باتیں، تیسری مرتبہ آپ بھیجتے ہیں، پھر وہی باتیں۔ چنانچہ آسمان پر بجلی چمکتی ہے اور ایک زبردست کڑک آتی ہے، بجلی گرتی ہے اور اس شخص کا بھیجا الگ پڑ جاتا ہے اور وہ شخص الگ گر جاتا ہے۔ ایسے ہی لکھا ہے کہ مدینے کے اندر جو شخص، دو شخص اربد اور عامر نام کے، عامر بن طفیل، اللہ کے رسول کی دشمنی اور بغض عناد کو دل میں لیے ہوئے، یہ بھی خواہش مند تھے کہ مدینے کے اندر کوئی بڑا عہدہ ہمیں مل جائے گا، وہ ان کی مراد برابر نہیں آئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں کرنے لگے۔ چنانچہ ایک موقع پر دونوں طے شدہ منصوبے کے مطابق آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ ذرا دور چلیے، ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی۔ عامر نے آپ کو باتوں میں لگا لیا اور اربد پیچھے سے آپ کے حملہ ور ہوا اور چاہتا ہی تھا کہ ابھی تلوار اپنی میان سے باہر نکالے کہ اللہ نے اس ہاتھ کو وہیں پر جوڑ دیا اور تلوار میان سے باہر نہیں نکل پا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب دیکھا کافی دیر ہو گئی، آپ نے مڑ کر جیسے ہی نگاہ اس شخص پر ڈالی تو دیکھ لیا کہ وہ اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ لیے ہوئے ہے، اور مقصد یہی ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ نازیبہ سلوک کیا جائے۔
آپ وہاں سے واپس آ گئے۔ چنانچہ اس اربد شخص نامی پر اللہ کی جانب سے یہ عتاب آیا کہ ایک بجلی گرائی گئی اور اسی کی میں یہ ہلاک ہوا، اور عامر جو یہاں سے بھاگ گیا تھا وہ ایک قبیلے میں پہنچتا ہے، وہاں طاعون کی گلٹی اسے نکلتی ہے اور اسی میں بلک بلک کر وہ ہلاک ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کے ذریعے سے پیغام دیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا سبق یہی ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے۔ اللہ کا پیغام یہی ہے اس صورت کے ذریعے سے کہ نظام کائنات پر تم غور و فکر کرو کہ جو اللہ تمہیں محبت سے سمجھاتا ہے پورے نظام کائنات کو سامنے رکھ کر، تو وہیں تمہیں خوف بھی دلاتا ہے کہ تمہیں کس طریقے سے تمہاری پکڑ کی جائے گی۔ اللہ کی پکڑ سے بچو، اور اللہ جو امیدیں دلا رہا ہے اس امیدوں کو، اللہ کی ذات سے ان امیدوں کو لگاتے ہوئے اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضے اور ان مطالبات کو تم پورا کرنے والے ہو۔ پھر اللہ نے مزید ایمان والوں کی صفات اور ان کے اوصاف کو ذکر فرمایا ہے کہ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کرتے ہیں، وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، عہد کو نہیں توڑتے۔ اور عہد سے مراد وہی ہے عہد الست میں جہاں تمام ارواح نے بیک زبان یہ کہا تھا الست بربکم، جب اللہ نے سوال کیا قالوا بلا، اے ہمارے رب آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ تو ایمان والے وہی ہیں جو اس عہد کی تکمیل کرتے ہیں، اس عہد کی شکنی نہیں کرتے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جن رشتہ داریوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑتے ہیں۔ ویخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور قیامت کے دن جو سخت ترین عذاب دیا جانا ہے اس عذاب کا بھی وہ خوف محسوس کرتے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے کوشش، اور اللہ کی رضامندی کی جستجو کے لیے وہ صبر کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو انہیں عطا فرمایا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں، برائیوں کا بدلہ حسنات اور اچھائیوں سے دیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہی بہترین انجام ہے، کیونکہ یہ ایمان بھی لائے ہیں اور ان نیک اعمال اور افعال کو بھی انجام دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں جنت کی وہ ابدی نعمتیں دی جائیں گی کہ جہاں کے میوے سدا بہار ہوں گے، جہاں کا سایہ سدا بہار ہوگا، جہاں طوبہ نامی درخت ہوگا وہ انہیں نصیب ہوگا، اور کوئی معمولی درخت نہیں، ایسا درخت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے سائے میں اگر سوار 100 سال تک بھی سفر کرے گا تب بھی اس کی حد کو نہیں پہنچ سکتا، جس کے نیچے شہد کی اور دودھ کی اور شراب کی تمام پانی کی بہترین پانی کی نہریں جاری ہیں۔ چنانچہ جب یہ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو فرشتوں کی جانب سے سلام کیا جائے گا، اور جنت میں بھی اپنے آباء و اجداد کے ساتھ اپنی اولادوں کے ساتھ وہاں پر ہوں گے۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، اور جنت کے ہر دروازے سے جس پر یہ داخل ہوں گے فرشتے انہیں مبارکباد پیش کریں گے اور ان پر سلامتی پیش کریں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ایمان اور اپنے عقیدے کو پختہ کیا جائے، عقیدے کی مضبوطی اور اس پر جمع جائے۔ ایسا نہیں جس طریقے سے کفار مکہ مختلف قسم کے سوالات اور اعتراض اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا کرتے تھے کہ مٹی ہو جانے کے بعد ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے، آپ کوئی معجزہ دکھائیے۔ اللہ نے فرمایا تھا ان کے یہ مطالبات بالکل لچر اور بے فائدہ ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، کہ اگر اس قرآن کی برکت سے ایسا کر دیا جائے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، زمین شق ہو جائے اور مردے کلام بھی کرنے لگے، اے اللہ نبی اللہ یہ پھر بھی آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، بلکہ ان مطالبات کی وجہ سے اگر اللہ نے ان معجزات کا ظہور فرما دیا اور پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے، بل للہ الامر جمیعا، تو تمام شے پر اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں نیست و نابود فرما دے گا اور تباہ و برباد فرما دے گا۔ تو کفریہ عقائد سے نہ صرف یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے بلکہ اپنی نسل کے بچانے کی فکر کرنی، اور دنیا اخروی عذاب سے بھی اور دنیاوی عذاب سے۔ چنانچہ اسی لفظ رعد کے ذیل میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کی روایت نقل فرمائی ہے، جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب بجلیاں اتنی کثرت سے گرا کریں گی اور لوگ اتنی کثرت سے اس کی وجہ سے ہلاک ہوں گے،
صبح کے وقت لوگ چرچا کیا کریں گے کہ آج فلاں شخص کے اوپر بجلی گری ہے، آج فلاں شخص کے اوپر بجلی گری، اور یہ اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عتاب ہوگا۔ آج ہم دیکھیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قیامت اب قریب ہی ہے، کہ کس طریقے سے بے موسم بارشیں، بغیر موسم کی بجلیوں کا کڑکنا، ان بجلیوں کا گرنا، ان کی گرج اور دلوں پر خوف کا طاری ہو جانا، چنانچہ قیامت کے قریب کثرت کے ساتھ یہ بجلیاں گرنا شروع ہو جائیں، اور اس کی حفاظت کا سامان بھی میرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص بجلی کو گرجتا ہوا دیکھے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی اس آیت کی تلاوت کر دے، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس سے محفوظ فرمائے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اگر بجلی کی کڑک کے وقت آدمی اس تسبیح کو پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس بجلی کے کڑک سے اور اس کے اندر جو فتنہ یا عذاب رکھا گیا ہے اس سے اس انسان کو محفوظ فرمائے۔ لہذا میرے بھائیوں اور عزیزوں، ان حالات میں ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو پختہ کریں، اللہ کے رسول پر جو ایمان ہے اس کے اندر بھی مضبوطی لائیں، اور اخروی زندگی کی کامیابی کے لیے جتنے ہم افعال کو انجام دے سکتے ہیں ان افعال کو انجام دینے کی فکر کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کافر جو دنیاوی زندگی کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور صرف دنیاوی زندگی پر ہی خوش ہیں، انہیں خوش رہنے دو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اس لیے کہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں چھوٹی سی پونجی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسے مثال سے واضح فرمایا کہ اگر سمندر کے اندر انگلی ڈبو کر اسے باہر نکالا جائے تو اس سمندر کی حق کے مقابلے میں اس قطرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو پانی انگلی پر پوروं پر لگا ہے۔ یہی مقابلہ دنیاوی نعمتوں کا جنتوں کے مقابلے، کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کافر اس میں مگن ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے، مسلمانوں کو ستاتے ہیں۔ اولئک الاغلال فی اعناقہم، ان کے گلوں میں توق ڈال کر انہیں جہنم کے اندر داخل کیا۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک آخری سبق ہمیں بھی دیا گیا ہے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اگر اوپر سے اس آیت کو اور دیکھیں، ان اللہ لا یغیر، سے کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ خود وہ قوم اپنی حالت کے بدلنے کے اوپر آمادہ نہ ہو جائے، اور اللہ اگر کسی قوم کے تعلق سے فیصلہ کر لیتا اسے شر پہنچنا ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس شر کو دفع کرنے والا ہو جائے۔ آج مسلمان پوری دنیا کے اندر کس ابتری، کس قسمہ پرسی، کس ذلت اور کس شکست اور کس نکبت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہم میں سے ہر شخص کے اوپر آیا ہے، اور ہم امیدیں باندھے بیٹھے ہیں کہیں اس بات کے اوپر کہ یو اینو ہماری پکار کو سنے گا، کبھی اس بات کے اوپر کہ فلاں ملک طاقتور ہے وہ ہماری پکار کو سن لے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، تمہاری پکار کو سننے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے پکارو، اس سے تعلق قائم کرو، اس سے تعلق استوار کرو، اس سے مغفرت مانگو، اس سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں طلب کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے اللہ تبارک و تعالی تمہیں دنیاوی فتنوں سے محفوظ فرما دے گا اور تمہاری اخروی زندگی بھی سنور جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے تم خود اپنے اندر اس تبدیلی سے اس کا آغاز کرو۔ جب تم ایک فرد واحد اپنی زندگی میں انقلاب کی کوشش کرے گا، فرد سے ہی جماعت اور جماعت سے ہی معاشرہ بنا کرتا ہے، ایک شخص اپنی اصلاح کی فکر کرنے لگے گا، آپ دیکھ لیں کس طریقے سے صالح معاشرہ تکمیل پائے۔ اللہ ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتا، اللہ تو خود فرماتا ہے کہ اگر تم شکر گزار بندے بنو گے اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ کو کیا ملے گا، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَإِنَّكَ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وہ تو ایسا محبوب رب ہے اور بندوں سے اتنی محبت کرنے والا ہے کہ یہ بندے جو ظلم کرتے ہیں، گناہوں پر آمادہ ہیں، ان کے گناہوں پر جری ہونے کے باوجود، ظلم کرنے کے باوجود بھی بے شک رب انہیں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ چنانچہ ابن عساکر کے حوالے سے اس کے ذیل میں آیت کے نقل کیا گیا کہ ابو حسان رحمت اللہ نے ایک موقع پر خواب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار سجا ہوا ہے
اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کسی امتی کی سفارش اور شفاعت کے لیے کوشاں ہے، تو اللہ کی جانب سے خطاب ہوتا ہے، اے نبی اللہ، کیا آپ کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ میں نے قرآن کے اندر اس آیت کو اتار دیا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، کہ بے شک تمہارا رب بندوں کے ظلم اور گناہ کرنے کے باوجود بھی انہیں مغفرت کرنے والا، انہیں معاف کرنے والا۔ کہتے ہیں یہ جملہ سنتے ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے، گویا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ کے رحم، اللہ کے عفو و کرم کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف اللہ کا سخت ترین عذاب بھی ہے۔ اس لیے خوف اور امید کے درمیان ایمان کا رہنا، یہی ایک ایمان کی سلامتی اور ایمان کی شناخت اور پہچان۔ آخر میں بالکل اس سورت کی فضیلت سے متعلق ایک گزارش آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ در منصور کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ اگر کسی شخص کی جاکنی کے عالم میں، یعنی موت کے وقت، اگر سورہ رعد کی تلاوت اس کے قریب کر دی جائے تو اس کی وجہ سے اس کی موت کے اندر انتہائی آسانی ہو جاتی ہے اور روح بہت آسانی کے ساتھ اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ لہذا ہم اپنے ان مریضوں کے پاس جو مرض الوفات کے قریب آ جاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں وہیں سورہ رعد کی بھی تلاوت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔